سلیم ملک کو بھی یہ بیان نہ کر پاتے. اگر سلیم ملک کا جوانی ہوتی تو یہ کبھی اس کو بیان نہ کر سکتے. لیکن کیا ہوا کہ سلیم ملک ڈکلائن پہ تھا اور انہوں نے اس وقت اس کے اوپر تو حملہ کر دیا گیا. لیکن ریسٹ آف دی ادر جیسے وسیم ہے, انضمام ہے, مطلب یہ جتنے بھی گریٹ تھے, ان لوگوں کو جو رعایت ملی, جس طریقے کے ساتھ ان کو چھوڑا گیا, یہیں سے کرکٹ کی بربادی شروع ہوئی. اگر یہ کہیں اس وقت انہوں نے جو ایٹیچیوڈ ان کا رہا اپنا عطاء الرحمان کے ساتھ, جو ان کا رہا سلیم ملک کے ساتھ, اگر یہی ایٹیچیوڈ ان گریٹس کے ساتھ بھی کر دیا جاتا تو نہ عامر پیدا ہوتا اس طرح, نہ آصف, نہ سلمان بٹ, ان لوگوں کے کبھی بھی یہ دن نہیں دیکھنے پڑنے تھے. اور اگر اس کے بعد آپ نے اگر شعیب اختر کو اور آصف کو ٹانگ دیا ہوتا تو کبھی یاسر شاہ کا یہ کیس آپ کے سامنے نہ آتا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے میچ فکسنگ کے الزامات غالباً تب شروع ہوئے جب 1979 اور 80 میں آصف اقبال قومی ٹیم کے کپتان تھے. آصف پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹاس پر شرط لگائی. 90 کی دہائی میں باسط علی اور راشد لطیف نے ہی کچھ پاکستانی کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزامات عائد کیے. صرف یہی نہیں, عاقب جاوید اور عامر سہیل نے بھی کرکٹ میں میچ فکسنگ اور جوئے کے گند کے انکشافات کیے. مکرم صاحب تھے, سلیم ملک تو تھے ہی, عطاء الرحمان تھا, میرا خیال ہے وقار یونس سے, مشتاق احمد تھا. ان لوگوں کا جو رویہ تھا ان چیزوں میں وہ ایسا ہی تھا کہ اس پہ شک تھا کہ جی یہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہے. تو اس لیے ان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے کوئی سخت سزا نہیں تجویز کی گئی. یہی تجویز کیا گیا کہ ان کو آئندہ کوئی ذمہ داری نہ دی جائے تاکہ یہ اثر شروع ہو گیا. ملک قیوم صاحب کا موقف بھی ریکارڈ پہ ہے. وہ ظاہر ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ ایک جو لیول آف پروف وہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس وقت ان کو نہیں مل سکا. اب دیکھیے نا, انگلینڈ میں سپاٹ فکسنگ کا کیس آیا, ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال انہوں نے کیا. ان کے موبائل ٹیلی فون کا ریکارڈ دیکھا, ان کے کمپیوٹرز کا ریکارڈ دیکھا, ہر چھان بین کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں انہوں نے یہ حرکت کی ہے. ان کے بارے میں بھی ثابت کیا جا سکتا تھا, مزید انکوائری بھی ہو سکتی تھی, لیکن کچھ بھی نہ کرتے کم از کم ان کو ٹیم سے تو دور رکھا جا سکتا تھا. تو یہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد عامر پھر پیدا ہوئے اور محمد آصف ہوئے اور اس کے بعد وہ سلمان بٹ صاحب آئے. تو یہ آتے رہیں گے, آئندہ بھی دیکھیں گے آپ آئیں گے, کیونکہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہو گئی خرابی, غلطی ہو گئی, 2-4 سال آپ سزا بھگتے اور واپس. 28 اگست کو انگلش اخبار نیوز آف دی ورلڈ کے سٹنگ آپریشن نے دنیای کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا. پاکستانی کپتان سلمان بٹ, فاسٹ بالرز محمد آصف اور محمد عامر پکڑے گئے. اخبار کے رپورٹر مظہر محمود سے ایجنٹ مظہر مجید نے 1,50,000 پاؤنڈز لیے اور انہیں مخصوص اوورز میں نو بالز کی ٹپس کرنے والے مینیجر یاور سعید نے سلمان بٹ سے استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا. اس وقت کے چیئرمین اعجاز بٹ اور پاکستان ہائی کمیشن کے واجد شمس الحسن نے پلیئرز کو معصوم قرار دے دیا. آئی سی سی کے 3 رکنی ٹریبیونل نے تینوں کرکٹرز کو 5 سے 10 سال تک ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے سے روک دیا. سب سے پہلے محمد عامر نے ہتھیار ڈال دیے اور جرم تسلیم کر لیا. 1 نومبر کو لندن کی ساؤتھ ورک کراؤن کورٹ نے 4 ملزموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا. عامر نوجوانوں کے اصلاحی مرکز میں 3 ماہ تک رہے. آصف نے 12 ماہ کی آدھی سزا کینٹربری کی جیل میں بھگتی اور سلمان بٹ نے بھی اسی جیل میں ارلی ریموول اسکیم کے تحت 30 ماہ کی سزا 7 ماہ تک کاٹی اور 10 سال تک انگلینڈ میں داخل نہ ہونے کی تحریر لکھ کر دی. مظہر مجید ابھی تک 2 سال 8 ماہ کی سزا بھگت رہے ہیں. سلمان اور عامر نے سوئٹزرلینڈ میں عالمی عدالت انصاف کا دروازہ جا کھٹکھٹایا, لیکن وہاں بھی منہ کی کھائی. تمام دروازے بند ہونے پر پہلے سلمان بٹ اور پھر محمد آصف کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی اور پی سی بی سے معذرت کر لی. مسئلے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا اخلاقی پہلو ہے, ایتھکس کی بات ہے. تو اس لحاظ سے تو عامر کی واپسی کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ کہنا درست نہیں ہے, جیسا کہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اس نے ایک جرم کیا تھا, اس کی سزا پا لی, اب اس کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے. اس نے ایک جرم نہیں کیا, میرے خیال میں اس نے 2 جرم کیے ہیں. پہلا جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے کرکٹ کو بدنام کیا, کرکٹ کے قوانین کو توڑا. اس کو سزا ملی, 5 سال وہ کرکٹ سے باہر رہا.
اس کی سزا بھگت کر اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کھیلے یا نہ کھیلے، جہاں اس کو کھلایا جائے وہ کھیل سکتا ہے۔ دوسرا جرم جو ہے وہ میری نظر میں پہلے سے بھی بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا وہ پاکستان کا بلیزر پہن کر کیا۔ اگر وہ انگلش کاؤنٹی کھیل رہا ہوتا وہاں پہ کرتا ہمارا، ٹھیک ہے، کرکٹ کو اس نے خراب کیا، قوانین کو توڑا، سزا ملی، لیکن جو پاکستان کا بلیزر پہن کر اس نے خرابی کی اس کی سزا اس کو کوئی نہیں ملی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو حق حاصل ہے، اس کو چاہے تو نمائندگی کا دوبارہ موقع دے یا نہ دے، یہ بات طے شدہ ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کس منہ سے اس کو باہر رکھ سکتا ہے؟ وہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی کرکٹ مینجمنٹ جو ہے اس میں وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ملک قیوم صاحب کی سفارش تھی کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے، انہوں نے نہیں علیحدہ رکھا۔ اگر ان کو علیحدہ نہیں رکھا تو پھر تو عامر کا آنا جو ہے وہ طے شدہ ہے، اس کو آنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ کرکٹ بورڈ کے سامنے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی موریلٹی نہیں ہے، تو وہ اس کو واپس لے آئیں تو اس میں اعتراض پھر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے اس کے جو ہیں وہ انتظامی پہلو ہیں۔ انتظامی پہلو یہ ہے کہ اس کے آنے سے کیا مشکلات پیدا ہوں گی، اس پہ بھی بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی مسئلہ پیدا ہوا، 2 سینئر کھلاڑیوں نے اس کے آنے پر اعتراض کیا، پھر بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا۔ اگر ان کو راضی کرنا ہی تھا تو اس کو کیمپ میں انوائٹ کرنے سے پہلے یہ معاملات طے پا جانے ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے اپنی سینٹینس جو اپنا اس کی جو بھی سزا تھی اور اس نے اس کو بھگت لیا تھا، اینڈ آئی تھنک اس کا آنا آف کورس خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے، اور ہم سب کو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر معاف کرنا ہے تو پھر پوری طرح معاف کرنا چاہیے، اور ہم نے جب اس کو لے آئے ہیں ٹیم میں تو آئی تھنک ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اب اس بات کو دفن کر دیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار کریں گے تو وہ اس کا لانے کا مقصد ہے وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ہم نے پرفارمنس لینی ہے، اس کو انڈر پریشر نہیں کرنا۔ تو ہم اگر یہ بار اس ٹاپک کو اٹھاتے رہیں گے تو آف کورس وہ پریشر فیل کرے گا، تو جو اس کا جس ابیلٹی کے چکر میں اس کو واپس لے کر آئے ہیں وہ might not be able to get that۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تینوں کرکٹرز محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ کو 5 سے 10 سالوں کے لیے بین کر دیا۔ برطانوی عدالت نے تینوں کو 6 ماہ سے 32 ماہ تک کی جیل کی سزا دی۔ تینوں کرکٹرز اپنی سزائیں پوری کر چکے۔ محمد عامر تو قومی کرکٹ ٹیم میں واپس بھی آ چکے۔ دیکھیں، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، دیٹس واٹ آئی بلیو، کہ جو ٹائم ہے وہ آپ کو زخم فل کر دے گا۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم تھی، آف کورس کرکٹ بورڈ نے ان سے بڑے اچھے طریقے سے، شہریار صاحب نے ان سے بڑا اچھے طریقے سے بات کی ہے، تو آف کورس انہوں نے ایگری کیا ہے تو وہ واپس ٹیم میں آئے، کیونکہ ایک ٹائم پہ تو وہ کھیلنے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ تو آئی تھنک میں محمد عامر کے واپس آنے پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے، وہ ٹیلنٹڈ اگر ہے تو آصف بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے، سلمان بٹ از اے ہائیلی ٹیلنٹڈ اوپنر۔ تو دانش کنیریا جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اس نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اور میں سب سے زیادہ ایمفسائز کروں گا دانش کنیریا کے بارے میں، اور میں میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اٹھا کے رکھیں۔ کیوں کہ اس کا تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی میچ فکس کیا، نہ اس نے کوئی پی سی بی کو ٹربل کیا، نہ اس نے آئی سی سی کو ٹربل کیا۔ اس کا کیس ایک بنا کاؤنٹی کرکٹ کے اندر، اور وہاں پہ جس بندے کے ساتھ مطلب اس نے اس کو اکسایا یا اس نے اس کو اکسایا، اس طرح کی کوئی بات ہے، لیکن ویسٹ فیلڈ اس بندے کا نام تھا، تو دونوں کے اوپر وہاں پہ کیس چلا، اور اس میں ویسٹ فیلڈ کو 3 ماہ کی سزا ہوئی، اور اس کے اوپر تو سزا بھی دیکھنے کو کوئی نہیں ملی۔ تو آئی سی بی جو ہے، جو انگلش کرکٹ ای سی بی، وہ انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ دانش کنیریا کو بین کرنا ہے کاؤنٹی کرکٹ سے یا وہاں کی کرکٹ سے، تو یہ ان کا پورا حق ہے، لیکن نہ تو آئی سی سی نے اس کو بین کیا ہے، نہ پی سی بی نے کیا، تو یہ اس بچے کے ساتھ بڑی سخت، انتہا سے زیادہ یہ زیادتی ہے۔ اور ابھی چیف سلیکٹر صاحب آ کے پوری قوم کے سامنے بولتے ہیں کہ یاسر شاہ جو ہے اس کا 25% ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں مجبوراً
जफर गोहर को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको टीम में लेना पड़ा। अगर इन लोगों के पास ज़रा सी अकल हो, ये थोड़े से समझदार लोग हों, ये क्रिकेट बोझ दे दें, कोई अच्छा मशवरा दे दें, अगर आप इन चारों के साथ बेहतरीन सलूक करते, जो सलूक आमिर के साथ किया गया, आपने आमिर को लेकर आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सेम सलूक आप सलमान बट से भी करते, आसिफ से भी करते और दानिश कनरिया से भी करते, तो जो चीफ सेलेक्टर ने कौम के सामने सारी बातें रखी, सारे जवाब इन चारों में मिल जाते, इन चारों का कमबैक हो जाता। और इन चारों में क्या है कि वो चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो आसिफ, जो फास्ट बॉलर पूरी कंट्री में राइट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है, ये उसने बोला, इसलिए हमारी मजबूरी है लेफ्ट आर्म बॉलर को लिया। तो भाई आपके पास आसिफ से नया बॉल अच्छा करने वाला कोई भी नहीं है, तो आसिफ आ जाता। अगर आप ज़रा अपनी अकल का इस्तेमाल करते और आप डिस्क्रिमिनेशन ना करते, आप लाइकिंग डिसलाइकिंग ना करते, और आप साथ देना और ना देने का ये जो ढोल आपने बजाया हुआ है, जो गलत आप कर रहे हैं, और ये बच्चों के साथ फादरली फिगर वाला ये सलूक नहीं था जो कि होना चाहिए, तो आपको आसिफ मिल जाता। आपको आपने कहा कि हमारे पास तो जी लेग स्पिनर 25% नहीं है, तो बेहतरीन चॉइस दानिश कनरिया की हो सकती थी, और आपने कहा ओपनर नहीं है तो सलमान बट आपको ओपनर भी मिल जाता। तो ज़रा अगर आप अकल का थोड़ा इस्तेमाल करते और इंसाफ आपके अंदर होता, आपकी नीयत अच्छी होती, तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन चारों बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते कि फर्स्ट क्लास भी खेलो। जैसे आमिर के लिए आपने, मुझे जो गिला है वो ये है कि आपने इनके साथ सलूक एक जैसा नहीं किया। ये अच्छी बात है, माफ़ करना, आपने माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन फिर चारों को माफ़ करें ना, चारों को एक प्लेटफॉर्म दे। आपने आमिर को जो प्लेटफॉर्म दिया, जिस पे अभी आप कहते हो कि हम परफॉर्मेंस भी उसको वापस लेकर आए, तो सेम प्लेटफॉर्म आप उन तीनों को भी दे देते कि आप आए जी, आप खेले फर्स्ट क्लास, जिस तरह आमिर खेला, उनकी परफॉर्मेंस भी बाहर आ जाती, जो जो परफॉर्मेंस करता उनको ले लेते। इसी तरह आपने उसको लीग भी खेलने दी बांग्लादेश में, वो उधर जाके भी उसने परफॉर्मेंस किया, उनको भी जाने देते, खेलने देते। तो आपको एक तो 4 के 4 सीनियर प्लेयर मिल जाते, एक्सपीरियंस क्रिकेटर मिल जाते, और ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड की कंडीशन के ऊपर आसिफ बहुत अच्छा नया बॉल करता, तजर्बाकार सलमान बट बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता था, और दानिश कनरिया किसी भी सूरत में अपना यासर शाह से कम बॉलर नहीं है। चली थी उस तरह का कुछ हुआ नहीं था, जिस तरह का कौम को दिखाया गया था वो था नहीं। अब मैं क्या बोलूँ, छोटी सी चीज़ यहाँ पे बड़ी इशू बना के दी जाती है। हमें जिस कोड पे सजा मिल रही है वो हमने की नहीं, हमें सजा मिल रही है मैच फिक्सिंग की, सही, लेकिन इल्ज़ाम है स्पॉट फिक्सिंग का। तो आई थिंक अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे मिला दिया गया कि इन्होंने ये किया, वो चीज़ हमने की नहीं। पूरा फोकस आमिर के ऊपर है, किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बिठा के बताना है कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए, उसमें इंकिसारी होना चाहिए, उसमें मॉडेस्टी होना चाहिए। जब तक कि वो ना हो जाए, वो नेशनल टीम के मुस्तहक। पीसीबी और लोगों के एक हलके का मौक़िफ़ है कि चूंकि मोहम्मद आमिर उम्र के अभी कच्चे हैं और नाउम्री में की गई गलती की सज़ा भी काट चुके, लिहाजा उन्हें एक मौका और दिया जाए। मैं हमेशा आमिर के लिए एक बात, एक इंसान से गलती होती है, ठीक है, वो गलती मान ले। मैंने जब जिस तरह मैं आप कह रहे ट्वीट किया, मैंने यही उसमें मेंशन किया है कि मैंने जब पहली दफ़ा उससे इंग्लैंड में पूछा, उसने सच कहा, झूठ नहीं बोला। अदालत में भी उस लड़के ने सच कहा, तो इस सज़ा भी पूरी की, क्रिकेट भी खेल रहा है, खामोशी से खेल रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल चांस मिलना चाहिए आमिर के लिए। मैं इसलिए हमेशा से मेरे दिल में थोड़ी पार्टनर्स इन क्राइम के बारे में पीसीबी और लोगों का यही हल्का मुख्तलिफ राय रखता है फिलहाल। बाकी दो के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो बिहेव रहा उनका, एक तो झूठ बोलते रहे, 2-3 साल तक झूठ बोलते रहे, उसके बाद फिर टीवी चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल्स पे बैठ के टीम को क्रिटिसाइज करना, तो इंसान अपने गिरबान में जाके देखे तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है। या तो तीनों को हिस्ट्री बना दो और ऐसी सजाएं इनको दे दो कि आने वाली कमिंग जनरेशन में कोई ऐसा गुनाह ना करे। लेकिन जब ये बात यहाँ तक नहीं हुई और आपने माफ़ी तक बात आ गई और उनको सजाएं हो गई, चलो उन्होंने सजाएं काट ली। जब उन्होंने सजाएं काटनी है तो माफ़ फिर इसको अगर करना है तो फिर तीनों को बराबरी लेवल के ऊपर माफ़ करो, बराबरी लेवल के ऊपर इनको प्लेटफॉर्म दो ताकि ये वहाँ पे खेले और अपनी परफॉर्मेंस अगर दिखाएं, और सब में अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर उनको भी ऐसा ही वेलकम करें जैसे आप आमिर को वेलकम करें। मोहम्मद आमिर को तो हाथों हाथ वापस लिया गया, लेकिन मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के लिए अभी हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गर्क हैं।
کرکٹ کی ضروریات کو سامنے رکھیں تو اس وقت آپ کو بیٹسمینوں کی ضرورت ہے زیادہ، کیونکہ آپ کی ٹیم اکثر بیٹنگ میں زیادہ لڑکھڑا جاتی ہے. بالرز تو اگر تھوڑی سی بھی محنت کریں تو بڑی اچھی بالنگ ہو جاتی ہے، جیسے وہاب ریاض بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں، دوسرے آپ کے پاس بالر ہیں. پھر آپ کا پہلے جب تک پابندی نہیں لگی تھی لیگ سپنر جو تھی یاسر شاہ، اس پہ بڑی امید. تو یہ بالنگ جو ہے اس کی تو کوئی ایسی کمی نہیں ہے. اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا اوپنر چاہیے تھا جو کہ ٹیم کو سٹارٹ اچھا دیتا. تو سلمان بٹ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک وہ پابندی کا شکار نہیں ہوئے تو بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے. تو جواز بنتا تھا زیادہ سلمان بٹ کو ٹیم میں لانے کا، لیکن عامر کے بارے میں چونکہ وہ ورلڈ کلاس ایک بالر بننے کے اہل ہے، ابھی بنے نہیں ہیں لیکن بن سکتے ہیں اگر وہ محنت کرتے رہیں. تو ان کا کرکٹ بورڈ والوں کی غالباً سوچ یہ تھی کہ جیسے وسیم اکرم کسی زمانے میں اپنی بالنگ سے میچ جتوا دیا کرتے تھے تو عامر بھی وہ کردار ادا کریں گے، اس لیے وہ بڑے شوق سے اور بڑے محنت کر کے اور بڑی جلد بازی میں ان کو لے کے آئے. کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنا عامر کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہے، اور اب سلمان بٹ، آصف اور دانش کنیریا کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہے. تو اس کے اوپر میں لے کر جاتا کہ یہ بھائی آپ کا یہ جو جس طریقے کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو ان کے ساتھ، یہ ایک طرف تو آپ عامر کے لیے سارے کھڑے ہو کہ اس کو کھیلنا چاہیے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو سلیکٹر میں نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پالیسی کرکٹ بورڈ کی ہے اور آئی ڈونٹ تھنک وہ ابھی ایلیجیبل ہیں پک ہونے کے. جب وہ آئی گیس اپنی وہ سزا یا وہ جو اپنا پیریڈ کاٹ لیں گے اس کے بعد مجھے پوری امید ہے سلیکٹرز اس پہ نظر رکھیں گے، اور اگر وہ اچھے ہوئے اور اگر ان پہ وہ ڈیزرو کرتے ہوئے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ سلیکٹرز کیوں نہیں پک کریں گے. بات پرنسپلز کی ہوتی ہے. دیکھیے دوسرے بورڈز کی میں مثال دے سکتا ہوں. پیکر سیریز ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی بددیانتی کی بات نہیں تھی، بددیانتی کوئی ایشو نہیں تھا. صرف ایشو یہ تھا کہ ہر ٹیم اپنی جو کرکٹ بورڈ تھا اور اپنی جو قوم تھی، اپنا ملک تھا، اس کے جھنڈے کے تحت کھیلنے کے پابند تھے. انہوں نے اس چیز کو ایک طرف رکھا اور کیری پیکر کے ساتھ کھیلنے کے معاہدہ کر دیا. دو ملک ایسے تھے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں اس مسئلے میں کہ دونوں ملکوں نے پوری کی پوری ٹیمیں اپنی جو تھیں ان کو فارغ کر دیا تھا اور نئی ٹیمیں بنائیں. بڑی ان کو مشکل پیش آئی، بڑا وقت لگا ٹیم کو بنانے میں، لیکن فارغ کر دیا. ایک آسٹریلیا تھا اور ایک انگلینڈ. اور آسٹریلیا کی وہ معمولی ٹیم نہیں تھی، ورلڈ کلاس پلیئرز تھے اس ٹیم کے، جیسے چیپل بردرز تھے دونوں، ایئن چیپل تھے، گریگ چیپل تھے، بہت بڑے بڑے اور کھلاڑی تھے، سب کو انہوں نے فارغ کر دیا. انگلینڈ کا بہت بڑا ایک کھلاڑی تھا، ٹونی گریگ جو تھا ان کا کپتان، اور باقی 11 کھلاڑی، سب کو فارغ کر دیا. اصول کی بات تھی. تو جہاں اصول کی بات ہوتی ہے وہاں تو قربانیاں دینی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ جذبہ اور سوچ، اور میں حالے ہمارے جو موجودہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ ہے ان کو اس ریکارڈ کا، اس تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ان کو صرف ایک بات ہے کہ جی ایک اچھا کھلاڑی ہے، اس کو ضائع مت کیا جائے. تو باقی قوموں نے تو بڑے بڑے اچھے کھلاڑی اپنے ضائع کیا. حال ہی میں آپ دیکھیں گے آسٹریلیا میں واقعہ پیش آیا، اینڈریو سائمنڈز بہت اچھا آل راؤنڈر تھا، لیکن وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا تھا، انہوں نے اس کو باہر نکال دیا، دوبارہ واپس نہیں لے کے آئے. اب آپ خود ہی سوچئے کیا کرنا چاہیے ہمیں.